منزل عزیب الحجانات۔ دونوں لشکر عزیب الحجانات کے مقام پر پہنچے اور دونوں نے ایک تیر کی دوری پر قیام کیا۔ اسی اثناء میں کوفے سے 5 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے، جن کے رہنما ترمہ بن عدی تھے، اور ان کے ساتھ نافع بن ہلال کا گھوڑا کامل نامی بھی تھا جو کوتل تھا۔ ترمہ اپنے مرکب پر بیٹھے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا مفہوم یہ ہے: اے میری اونٹنی، تو طلوع فجر سے پہلے ہمت کے ساتھ چل کھڑی ہو، سب سے اچھے مسافروں کو سب سے اچھے سفر پر لے چل، یہاں تک کہ اس شریف النسب تک پہنچ جائے جو ہر طرح باعث عزت ہے، آزاد ہے، فراخ سینے والا ہے۔ اللہ اسے سب سے اچھے کام کے لیے لایا ہے اور اسے رہتے دنیا تک سلامت رکھے۔ یہ 5 آدمی عمرو بن خالد اسدی، ان کے غلام سعد، مجمع بن عبداللہ عائزی، ان کے بیٹے عائز بن مجمع اور جنادہ بن حارث سلمانی تھے۔ حر نے، جو امام حسین علیہ السلام کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا تھا، بڑھ کر کہا کہ یہ لوگ کوفے کے ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لہٰذا میں ان کو گرفتار کر کے کوفے روانہ کروں گا۔ حضرت نے فرمایا، اب جبکہ یہ میرے انصار میں سے ہیں اور میرے نزدیک ساتھ آنے والوں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 230۔ حضرت نے حر پر اپنے عزم محکم کا اظہار کر دیا تھا اور وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ حسین کے لیے جان دے دینا کوئی بڑی بات نہیں، اسی لیے اس موقع پر اس نے خاموش ہو جانا بہتر سمجھا، اور اس طرح ان نئے آنے والوں سے کوئی تعارض نہ کیا جا سکا۔ نئے مددگاروں سے گفتگو۔ جب یہ نئے آنے والے حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے اہل کوفہ کے حالات ان سے پوچھے۔ حالانکہ حضرت کو کوفے کے حالات معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ حضرت پر سب کچھ روشن تھا، لیکن اس طرح اپنے ساتھیوں کو بھی ان حالات سے بخوبی آگاہ کر دینا مقصود تھا کہ نصرت کرنے والوں کا عزم پختہ سے پختہ تر ہو جائے۔ مجمع بن عبداللہ عائدی نے حضرت کے جواب میں کہا کہ بڑے لوگوں کو رشوتیں دی گئی ہیں، ان کے دامنوں کو زر و جواہر سے بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ سب آپ کے خلاف متفق ہو گئے ہیں۔ رہ گئے عوام تو دل ان کے آپ کی طرف ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف بلند ہوں گی۔ شہادت قیس بن مسہر کی تفصیلی خبر۔ حضرت نے ان لوگوں سے اپنے قاصد قیس بن مسہر کا حال دریافت کیا۔ ان لوگوں نے قیس کی جرأت ایمانی اور شہادت کی تمام تفصیلات حضرت سے بیان کی۔ قیس کی شہادت کی تفصیلات سن کر امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ سورہ احزاب آیت 23۔ یعنی ان میں بعض نے اپنے عہد پورے کر دیے اور بعض انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نثار کر دیں۔ ان کے ایمان میں ذرا تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور پھر فرمایا، اے اللہ، ہمارے لیے جنت کو منزل قرار دے، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں اور انہیں ایک جگہ جمع فرما دے، اور اپنے ذخیرہ ثواب میں سے ہمیں حصہ وافر عطا فرما۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 230۔ ترمہ کا ہمدردانہ مشورہ۔ ترمہ نے حضرت کے پاس پہنچنے کے بعد چاروں طرف نظر دوڑائی اور فرزند رسول سے بالکل قریب ہو کر عرض کی، اے فرزند رسول، میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے تو چند آدمیوں کے سوا آپ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آتا۔ مجھے تو حر کا رسالہ بھی آپ کے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت بڑا لشکر معلوم ہو رہا ہے، اور میں نے تو کوفہ چھوڑنے سے قبل کوفے کے میدان میں اتنا بڑا لشکر دیکھا ہے کہ آج تک کسی میدان میں اتنا بڑا لشکر میں نے نہیں دیکھا۔ جب میں نے ان کے متعلق معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سب آپ سے لڑنے کے لیے جمع کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھیے۔ اگر آپ کسی ایسے مقام پر جانا پسند فرمائیں جہاں کے لوگ آپ کی اس وقت تک حفاظت کرتے رہیں جب تک کہ آپ کسی قطعی فیصلے پر نہ پہنچیں، تو میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو آجا کے پہاڑ پر لے چلتا ہوں، وہاں قیام فرمائیے۔ یہ پہاڑ ایسا محفوظ ہے جس کے ذریعے ہم نے غسانی بادشاہوں اور ملوک حمیر اور نعمان بن منظر جیسے باجبروت بادشاہ کے بھی دانت کھٹے کر دیے اور آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جو شخص بھی ہمارے یہاں مقیم ہوا وہ ذلیل نہیں کیا گیا۔ وہاں میں آپ کو ٹھہراؤں گا اور پھر ہم بنی طے کے قبیلوں کو آپ کی مدد کے لیے بلائیں گے۔ بخدا 10 روز کے اندر 20,000 سوار اور پیدل آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، اور جب تک ان میں سے ایک ایک آپ پر نثار نہ ہو جائے گا دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے گا۔ حوالہ طبری جلد 6 صفحہ 230۔ حضرت نے عقیدت و محبت سے بھری ہوئی یہ گفتگو سنی اور اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اے ترمہ، خدا تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے۔ ہمارے اور اس قوم کے درمیان عہد ہو چکا ہے اور ہم کیے ہوئے عہد سے پھر نہیں سکتے۔